السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ کتاب اپنی زبان کا لیسن نمبر 4 ہے، ایک پہاڑ اور گلہری۔ یہ چھٹی کلاس کی کتاب ہے، چھٹی کلاس کا چیپٹر نمبر 4 ہے یہ۔ تو میں ایک ایک شعر اس کو پڑھ دوں گی اور آپ کو اس کو سمجھا دوں گی۔ اس والی نظم کو، یہ نظم ہے، اس کو علامہ اقبال نے لکھا ہے، شاعر جو بہت ہی مشہور شاعر ہے علامہ اقبال، انہوں نے لکھا ہے یہ والی نظم۔ تو یہ میں سمجھا رہی ہوں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ یعنی ایک پہاڑ جو ہے گلہری سے یہ کہہ رہا ہے تجھے شرم کے مارے جو ہے پانی میں جا کر ڈوب مر جانا چاہیے۔ ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا۔ پہاڑ کہہ رہا ہے کہ تو اتنی چھوٹی سی ہے پھر بھی تجھے اتنا غرور ہے، تو اپنے آپ کو بہت بڑی عقل مند اور سمجھدار سمجھ رہی ہے۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، جو بے شعور ہیں یوں باتمیز بن بیٹھی۔ یعنی یہاں پہ پہاڑ کہہ رہا ہے گلہری سے کہ خدا کی شان ہے، تو اتنی چھوٹی سی ہے، بے حیثیت، مطلب کوئی بھی تیری کوئی وجود نہیں، تیرا کوئی، تو بے چیز ہے، مطلب کوئی چیز نہیں، نا چیز، تو ایک چیز بن بیٹھی، یعنی قابل بن گئی تو کہ خود کو عقل مند اور سمجھدار سمجھنے لگی۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ پہاڑ پھر کہتا ہے گلہری سے کہ تیری حیثیت میرے سامنے جو ہے کچھ بھی نہیں، تو میرے سامنے زمین سے بھی چھوٹی ہے، کم حیثیت ہے تیری، اور کیا حیثیت ہے، بالکل تو پست ہے، پست یعنی نیچے، ایک دم نیچی ہے۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ تو پہاڑ کہتا ہے اپنے کہ میں اتنا بڑا ہوں، اپنی خوبی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا، اتنا مضبوط ہوں، اور تو اتنی چھوٹی سی جانور میرے سامنے، تو کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ پھر یہ گلہری جو ہے سن کر کیا کہتی ہے کہ ذرا منہ سنبھال لو تم، یہ جو بچوں والی باتیں نا، کچی باتیں جو کہتے ہیں، بچکانہ باتیں، تو اس کو اپنے دل سے جو نکال لو تم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ وہ کہتا میں تیری طرح بڑی نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میں چھوٹی ہوں اور تو بہت بڑا ہے تو اس کی بھی مجھے کوئی وہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اس شعر میں جو گلہری پہاڑ کو کیا بتا رہی کہ دنیا میں موجود جو ہر چیز خدا کی قدرت میں شامل ہے۔ اگر دنیا میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہی ہے، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ اس شعر میں گلہری کہتی ہے کہ خدا نے تجھے دنیا میں بہت بڑا بنایا اور میں چھوٹا ہونے کے باوجود بھی جو ہے پیڑوں پر چڑھ سکتا ہوں، یہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اس نے مجھے یہ پیڑوں پر چڑھنا سکھا دیا۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے کیا، خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ تو یہ مطلب اس شعر میں گلہری کیا کہتی ہے کہ تو اتنا بڑا پہاڑ ہے لیکن اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ہل نہیں سکتا، تیرا صرف جسم ہی بڑا ہے اور تیرے اندر جو ہے کوئی خوبی نہیں۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اب اس شعر میں جو گلہری کہہ رہی ہے کہ اگر تو بڑا ہے تو اپنا کمال دکھا، اور یہ چھالیاں توڑ کر، چھالیاں یعنی سپاری کو کہتے ہیں، یہ سپاری توڑ کر مجھے دکھا، ٹھیک ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یعنی یہاں پر اس شعر میں جو ہے شاعر جو علامہ اقبال شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار اور بے معنی نہیں ہوتی، قدرت میں جو بھی پیدا چیز کی ہے اس میں کوئی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز نکما نہیں ہوتا۔
یعنی کوئی بھی بڑا یا چھوٹا ہو، اس کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی انداز ہے، اس کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی چیز نکمی نہیں، یعنی کوئی بھی چیز چھوٹی نہیں خدا کے کارخانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر نظم ہماری مکمل ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیے علامہ اقبال شاعر، اب یہاں پر دیکھیے معنی یاد کیجیے، یہاں پر الفاظ ہے، اس کے میننگ ہے، یہ میں پڑھ رہی ہوں۔ غرور، گھمنڈ، شعور، سمجھ، عقل، بساط، حیثیت، پست نیچا، گرا پڑا، آن بان، شان و شوکت، رکھ رکھاؤ، نصیب، قسمت، تقدیر، قدرت، طاقت، خدا کی شان، حکمت، عقل مندی، خدا کی مرضی، نری، صرف، ہنر، کمال، نکمی، ناکارہ، جو کسی کام کی نہ ہو۔ اب اگلے پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے یہاں پر سوچیے اور بتائیے، تو یہاں پر سوالات ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے، پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ تو یہ میں نے آپ کے لیے جوابات تیار کر دیے ہیں، دیکھیے گا آپ۔ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ میرے سامنے تو بہت چھوٹی ہے، اگر تجھے ذرا بھی شرم ہو تو پانی میں جا کے ڈوب مرو، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا کوشچن ہے، پہاڑ نے اپنی بڑائی کن باتوں سے ظاہر کی؟ پہاڑ نے اپنی بڑائی اپنی بلندی اور شان و شوکت سے ظاہر کی۔ تیسرا ہے، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کیا کہا؟ جواب ہے، گلہری نے پہاڑ کی باتیں سن کر کہا کہ اپنے دل سے یہ بچوں والی باتیں نکال دو، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا یہ خدا کی حکمت ہے۔ چوتھا کوشچن ہے، گلہری میں کیا خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں؟ گلہری میں حرکت کرنے اور چھالیاں توڑنے کی خوبی ہے جو پہاڑ میں نہیں ہے۔ پانچواں ہے، خدا کی حکمت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو جواب ہے، خدا کی حکمت دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کسی کو بڑا بنانا یا کسی کو چھوٹا بنایا یہ خدا کی حکمت ہے، سب کی اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے 5 دیکھیے کوشچن مکمل ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا کوشچن ہے، خالی جگہ کو بریکٹ میں دیے ہوئے صحیح لفظ سے بھریے۔ خالی جگہ دے رکھی، یہاں پر بریکٹ میں 2 لفظ دے رکھے، ان میں سے آپ کو چھانٹ کر اس میں بھرنے۔ تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، تو یہاں پر پانی آئے گا۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ دیکھیے یہاں پر لفظ دے رکھے تو ان کے آپ کو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے آپ لوگوں کے لیے جملے وہ کر دیے ہیں، دیکھیے لفظ شرم، غرور، شعور، نصیب، قدرت، حکمت، طاقت۔ تو یہاں پر دیکھیے جملے ہیں، پہلا ہے شرم، رام کو فیل ہونے پر بہت شرم آئی۔ غرور، غرور کرنے والے کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ شعور، علم حاصل کرنے سے شعور آتا ہے۔ نصیب، سب کا اپنا اپنا الگ نصیب ہوتا ہے۔ قدرت، ہر چیز میں خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ حکمت، کسی کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ خدا کی حکمت ہے۔ طاقت، غریبوں پر اپنی طاقت کا دکھاوا کرنا غلط ہے۔ اب اگلا کوشچن دیکھیے، نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے یہاں پر واحد الفاظ سے جمع بنائیے۔ تو یہاں پر یہ سارے الفاظ دے رکھے، ان کے آپ کو جمع بنانی، تو یہاں پر میں نے واحد الفاظ سے جمع بنا دیے۔ دیکھیے یہ چیز، چیزیں، نصیب، نصیبوں، گلہری، گلہریاں، خوبی، خوبیاں، غریب، غربا، درخت، درختوں، جانور، جانوروں، حکمت، حکمتیں۔ اب دیکھیے آگے یہاں پر یہ کوشچن ہے، تو دیکھیے نیکسٹ پیج پر ان لفظوں کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ، ویلوم شبد، الٹے شبد۔ تو یہاں پر الفاظ دے رکھے ہیں، بے شعور، باتمیز، خوبی، پست، زمین، غریب، چھوٹا۔ تو یہاں پر دیکھیے اس کا آنسر ہے یہ رہا۔ تو دیکھیے بے شعور، باشعور،
बातमीज़, बदतमीज़, खूबी, खामी, पस्त, बुलंद, ज़मीन, आसमान, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा। तो आप ग्रामर में आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ग्रामर में मैंने वाही जमा और मुतज़ाद अल्फाज भी करा दिए हैं तारीफ़ के साथ, तो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मिसरों को मुकम्मल कीजिए। मिसरे यानी दो शेर की जो एक लाइन होती है उसको मिसरा कहते हैं, है ना। तो अलग अलग ये मिसरा होता है। तो ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और समझ ये शऊर क्या कहना, खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूं बातमीज़ बन बैठी। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये इसकी हिकमत है। बड़ा जहान में तुझको बना दिया इसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया इसने। नहीं ये चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर मुकम्मल हो गया है। अब यहाँ पर देखिए पहाड़ और गिलहरी की गुफ्तगू यानी उनकी बातचीत जो अपनी ज़बान में आपको लिखनी है। उसके बाद है गौर करने की बात। देखिए लफ्ज़ चीज़ के मानी तो आप जानते हैं, लेकिन शायर ने इस नज़्म में लफ्ज़ नाचीज़ इस्तेमाल किया। नाचीज़ का मतलब जिसकी कोई हैसियत नहीं है ना, बिल्कुल छोटा हकीर सा। अब उसके बाद लफ्ज़ ये नाचीज़ इनकसारी और आजिज़ी का इजहार करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना नाचीज़ की क्या मजाल है जो आपके सामने ज़बान खोले। तो लफ्ज़ नाचीज़ का इस्तेमाल हमेशा अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी से आजिज़ी के तौर पर ख़ुद के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है तदरीसी इशारे में कि इस नज़म को ड्रामाई अंदाज में पढ़ा भी जा सकता, मतलब एक बच्चा गिलहरी बन जाए, एक पहाड़ बन जाए और इस तरह इस नज़म को पढ़ ले, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन बच्चों में जिनको जो ज़रूरत हो, और जिनकी उर्दू वीक है तो उन बच्चों को भी दीजिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।